جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھاتے اور وضو کرتے وقت کے لیے سلام کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر اسپیشل جا کر سلام کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمومی جو سلام کے فضائل ہیں اس کے اندر بھی یہ عمومی اوقات میں آتا ہے کہ نہیں، ہر وقت جو سلام کرنا ہے کیا ان مواقع پر بھی سلام کرنا ہے؟ تو قرآن پاک میں اس کی ترتیب ہمیں معلوم لگتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تو وہاں لفظ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ، کہ وہاں آ کر چونکہ وہ عبادت میں مصروف تھے تو لہذا وہاں آ کر انہوں نے سلام نہیں کیا، بلکہ عبادت کو عبادت تک ہی رکھا، اور وہی بھی عبادت ہے تو وہاں وہی سنا دی، کیونکہ انبیاء کا وہی میں مصروف ہونا بھی اعلیٰ ترین عبادت ہے، وہاں سلام نہیں کیا۔ تو اس سے لگا کہ جو عمومی حدیث ہے سلام کرنے کی کہ ہر وقت سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، تو اس میں یہ موقع بھی خالی ہو گیا کہ کسی بھی عبادت میں کوئی مصروف ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اور اسی طرح کوئی ذیلی اور بشری تقاضوں میں مصروف ہو تو وہاں بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ سیدہ بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن، تو حضرت بی بی مریم ان کو دیکھ کر تو فرما رہی ہیں کچھ کہ میں تو اس سے پناہ مانگتی ہوں، اگر آپ متقی ہیں تو میرے قریب نہ آئیں، جبکہ فرشتے نے بتایا کہ میں رسول ہوں، فرشتہ ہوں، تو انما انا رسول ربی کی لأہب لک غلاما زکیہ، وہاں انہوں نے سلام نہیں کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بشری تقاضوں میں مصروف ہو تو اس پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک اور قرآن آپس میں مل کر چل رہے ہیں، لہذا ہر آنے جانے بشری تقاضوں میں مصروف، باتوں میں مصروف پر سلام کرنے سے اس کو پھر جواب دینا کہ سوچنے لگ جائے گا کہ میرے اوپر کتنا واجب ہو گیا ہے، کتنا واجب نہیں ہوا، اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو لہذا سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، نہ کہ کسی کو پریشان کرنا۔ تو پھر جب یہ موضوع ہی الٹا ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ قرآن اور سنت دونوں کو سمجھ کر ہی زندگی گزارنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جس طرح مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں مصروف تھے اور وہاں پر ایک آدمی نے سلام فرمایا تو اللہ کے نبی نے جواب ارشاد نہ فرمایا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پاکی حاصل کی، پاکی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمایا اور بتایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اللہ کا ذکر بغیر طہارت کے کروں۔ اب یہاں پر دو سبق سکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آداب اللہ کے ذکر کے، اور دوسرا سلام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس وقت نہ کریں، اگر اس وقت کریں گے تو اگلا بندہ جواب نہیں دے سکے گا، لہذا اس کی پریشانی سے اس کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں۔